ناظرین کرام، بالا خاتون کب پیدا ہوئی، کب فوت ہوئی؟ کافی ہمارے شائقین بالا خاتون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو بالا خاتون کی تاریخ کے اوپر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بالا خاتون کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، کہاں شہید ہوئی اور آج اس کا مزار کہاں پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، بالا خاتون 1258 عیسوی کو شیخ ادابالی کے گھر میں یعنی اناطولیہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ تلوار بازی اور نیزہ بازی میں عثمان غازی سے کم نہ تھی۔ وہ عثمانی سلطان عثمان اول کی دوسری زوجہ تھی۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر کچھ لوگ مجھ پر سوال اٹھائیں گے کہ نہیں بھائی، رابعہ بالا خاتون عثمان غازی کی پہلی بیوی ہے، جبکہ ناظرین کرام تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ آپ جائیے اور بالا خاتون کی تاریخ پڑھ لیجئے گا، پھر آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ بالا خاتون عثمان غازی کی دوسری بیوی ہے، جبکہ ملعون خاتون عثمان غازی کی پہلی زوجہ تھی، جس کا اصلی نام مل خاتون تھا۔ بالا خاتون کا رہائش جوانی میں اناطولیہ میں تھا۔ بالا خاتون کا نسل الحاتر تھا۔ بالا خاتون کی والد کا نام شیخ ادابالی تھا۔ تاریخ میں بالا خاتون کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور صرف اس ہی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے علاؤالدین پاشا۔ بالا خاتون کا خاندان عثمانی تھا۔ ناظرین کرام، کئی سردار اور عثمان غازی کے آپس میں تعلقات کافی بہتر تھے۔ شیخ ادابالی کئی قبیلے میں آتے جاتے تھے۔ جب بھی شیخ ادابالی کئی قبیلے میں جاتے تھے تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی رابعہ بالا خاتون بھی ضرور جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غازی کو بالا خاتون پسند آئی، اس لیے عثمان غازی نے شیخ ادابالی سے اپنے لیے بالا خاتون کا خط مانگا، جس پر شیخ ادابالی نے اس رشتے کو ایک بار اسی لیے ٹکرایا کیونکہ عثمان غازی آلریڈی شادی شدہ تھے۔ شیخ ادابالی نے عثمان غازی کو سمجھایا کہ آپ اچھے لڑکے ہو لیکن آپ آلریڈی شادی شدہ ہو، اسی لیے میں اپنی بیٹی کا خط آپ کو نہیں دوں گا۔ جب ارطغرل غازی کو یہ پتہ چلا کہ عثمان رابعہ بالا خاتون کو پسند کرتا ہے اور شیخ ادابالی نے اس رشتے کو ٹکرایا، تو ارطغرل غازی نے شیخ ادابالی سے خود خط مانگا عثمان غازی کے لیے۔ اس دور میں ارطغرل غازی تمام ترک قبائل میں ایک خصوصی حیثیت بنا چکے تھے، اسی لیے ارطغرل غازی کو انکار کرنا ناممکن تھا، کیونکہ ارطغرل غازی کے اخلاق ہی کچھ ایسے تھے۔ جیسے بھی ارطغرل غازی نے شیخ ادابالی سے رابعہ بالا خاتون کا ہاتھ عثمان کے لیے مانگا تو شیخ ادابالی نے فوراً رضامندی اختیار کر دی، اور یوں رابعہ بالا خاتون اور عثمان غازی کا نکاح ہوا۔ بالا خاتون کی تو پہلے 10 سالوں میں کوئی اولاد نہ تھی۔ شادی کے 10 سال بعد بالا خاتون کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاؤالدین پاشا بتایا جاتا ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت کچھ کیا۔ بالا خاتون 1324 میں شہید ہوئی اور اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملی۔ بالا خاتون کا مزار بیلیجک، ترکیہ میں اپنے بابا کے ہمراہ موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی تاریخی حقائق پر مبنی ایک بہترین ویڈیو۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قرلش عثمان ایپیسوڈ نمبر 78 کی ریویو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، چونکہ خبریں آ رہے ہیں، کچھ خبروں کے مطابق کوسس کی انٹری ہوگی تو کچھ خبروں کے مطابق ترگت الب کی انٹری ہوگی۔ چونکہ ہمارے پاس ایسے کوئی خبریں موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ ریویور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کردار کی انٹری ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ کردار بتاؤں گا جن کی انٹری بزدیک صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی کروائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے کرداروں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور سلطنت عثمانیہ کے لیے اپنے مال اور جان کو قربان کر دیا۔
لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے ایک بڑے کردار کے بارے میں بات کریں گے، وہ کردار جس کی انٹری نہ چاہتے ہوئے بھی بوزدیک صاحب نے کروانی ہے۔ ناظرین کرام، وہ کردار ہے میخائیل کوسس کا کردار، جو تاریخ میں ایک بڑا اور ایک اہم کردار ہے۔ یہ ایک بڑا نام ہے سلطنت عثمانیہ میں۔ یہ وہ عیسائی تھا جو شہنشاہ کا وفادار ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہوا اور پھر عثمان غازی کے صف میں شامل ہوا، اور پھر عثمان غازی کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے جو عثمان غازی چاہتے تھے۔ عثمان غازی کی زندگی میں یہ ایک بڑا خواب تھا کہ میں برسا کو فتح کر لوں۔ برسا کو فتح کرنے کے پیچھے جس شخص کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھا میخائیل کوسس۔ بے شک برسا کو اورحان غازی نے فتح کیا، لیکن جو سب سے بڑا ہاتھ تھا برسا کو فتح کرنے میں وہ میخائیل کوسس کا تھا۔ اس وقت میں میخائیل کوسس ایک جاسوس تھے برسا میں، جس کو عثمان غازی نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ برسا میں جو بھی بڑا واقعہ پیش آتا، جو بھی بڑی پیش رفت ہوتی، جو بھی نیا کماندار اور جو بھی نیا کمانڈر برسا منتقل ہوتا، ان تمام تر چیزوں کا علم کسی اور کو نہ ہوتا سوائے میخائیل کوسس کا۔ میخائیل کوسس یہ تمام تر خبریں اکٹھے کرتے تھے اور اورحان غازی کو بیچتے تھے۔ اسی وجہ سے برسا کو فتح کیا گیا، کیونکہ اورحان غازی کا جاسوسی نیٹ ورک کافی تیز تھا، خاص کر کے میخائیل کوسس کا تو کیا ہی بات۔ دوسرا جو بڑا نام ہے ناظرین کرام وہ ہے اقچا کوجا کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اقچا کوجا کو آپ نے سیزن 3 میں دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر اس کردار کو بلا وجہ ختم کیا گیا۔ عثمان غازی کا جو سب سے قریبی سپاہی تھا وہ ناظرین کرام اقچا کوجا تھا۔ اقچا کوجا عثمان غازی کو اپنے اولاد سے بھی عزیز تھا، کیونکہ ناظرین کرام اقچا کوجا ایک ٹیکنیکل استاد بھی تھے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اقچا کوجا نے عثمان غازی کے لیے بم بنایا تھا۔ عثمان غازی کے لیے جس شخص نے پہلی بار بم کا تجربہ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ اقچا کوجا تھا۔ کیا اچھا ہوتا اگر اقچا کوجا کا کردار نہ ہی ختم ہوا تا تب، کیونکہ ناظرین کرام یہ ایک تاریخی شخصیت ہے اور یہ ڈرامہ کرولش عثمان ایک تاریخی ڈرامہ ہے، تو فرضی کرداروں کے بجائے تاریخی کردار اس ڈرامے میں ہونے چاہیے۔ اب ناظرین کرام ہم بات کریں گے تیسرے بڑے شخصیت کے بارے میں جنہوں نے عثمان غازی کے لیے بڑے قربانیاں دی، اور عثمان غازی کا برسا کے بعد جو بڑا خواب تھا جس قلعے کو فتح کرنا وہ تھی ایناگول قلعہ، اور اس شخص نے ایناگول قلعے کو فتح کر کے دکھایا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایناگول قلعے کو فتح کرنے والا شخص کوئی اور نہیں عثمان غازی تھا تو آپ یہ سوچ غلط کر رہے ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ عثمان غازی نے ایناگول قلعے کو فتح کیا ہے، جبکہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ واضح طور پر ہے کہ ایناگول کو فتح کرنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ تھا ترگت الب۔ جی ہاں ناظرین کرام، ترگت الب کو آپ نے بھی کرولش عثمان سیریز میں دیکھا ہو، جس کو کرولش عثمان سیریز سے بلا وجہ نکالا گیا۔ ناظرین کرام، کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترگت کا کردار ادا کرنے والا اداکار جو ہے وہ خود گیا تھا، انہوں نے خود کرولش عثمان سیریز کو چھوڑا تھا۔ تو ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے۔ ایک اداکار کبھی بھی ایک ڈرامے کو خود نہیں چھوڑتا، بلکہ اس سے یہ کام کروایا جاتا ہے، اس پہ
اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ ناظرین کرام ایک اداکار جب بھی آتا ہے تو وہ ڈرامے کے پروڈکٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ دستخط کر لیتا ہے کہ میں آخر تک نہیں جاؤں گا، وہ جا بھی نہیں سکتا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔